بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں۔ آج کیونکہ مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ورلڈ ڈے ہے، تو اس حوالے سے میں نے جو ضروری سمجھا ہے کہ میرے جو 3 سبجیکٹ ہیں اس میں سے پہلا جو 99% جو عام لوگ، عام پاکستانی بھائیوں کو جو پاکستان کی ترقی میں شامل کرنا اور ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کے رول کے بارے میں بتانا۔ دوسرا میرا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کیوں نہیں ترقی کر سکا ہے اور کیسے ترقی کر سکتا ہے، اور اس سیریز میں جو سب سے پہلے جو بہت امپارٹنٹ سبجیکٹ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اور آپ کے ذریعے جو گورنمنٹ ہے یا ارباب اقتدار ہے ان کو ہم نے یہ پہنچانا ہے۔ آپ نے میری بات کو سننی ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے، پھر اس کی فیزیبلٹی ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آپ خود بھی اس کو جج کریں کہ کیا یہ جو بات میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ اگر پاسبل ہے تو ہم نے ایک عام شہری کے جو اپنا ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے، ارباب اقتدار کے ساتھ یہ پلان جو ہے نا وہ شیئر کر کے امپلیمنٹیشن کے لیے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرا جو پہلا ٹاپک ہے کہ ہمیں $100 بلین چاہیے، اور وہ کیسے فاسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر آپ کسی ملک کا تجزیہ کریں اور کسی ملک کی ترقی کا جو سٹیپ دیکھیں تو آپ اس میں بالکل ایزی پہچان جائیں گے کہ جب تک کسی بھی قوم نے ایکسٹرا آرڈنری میت نہیں لی ہے نا تو وہ آگے نہیں جا سکی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اس لیے کہ میں کورین کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں اور ان کے ساتھ میری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے، تو یہ جو سچویشن جو ہم آج فیس کر رہے ہیں وہ ہمارا جو بالکل اس سے 100 گنا زیادہ برے حالات جو ہے نا وہ ساؤتھ کوریا کے تھے۔ تو آپ دیکھیں آج وہ ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے، ان کی جو پاور ہے، تو وہ ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں ترقی کی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں صرف آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ہم جو $100 بلین کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں، کیسے ہم تیزی سے کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا یہ 2 پلان امپلیمنٹ کر کے۔ تو میری جو دوسری ریکویسٹ وہ عمران خان صاحب، آپ اور آپ کی گورنمنٹ سے، کیونکہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، نہ کوئی ایسی ایفیلیشن ہے۔ ہماری ایجنڈا اور ایفیلیشن اس ملک کے ساتھ ہے، اس ملک کی ترقی کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایز اے مسلمان اگر ہمیں جو بھی نالج ہے، اگر جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں ڈالی ہے، تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اس ملک کی بہتری کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ سارے جو عام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے تو ہمیں اللہ کا جو فرض ہے ایز اے مسلمان وہ بھی پورا ہو، اور ہمیں اس کا اگر کسی کو اس سے فائدہ ہو تو ہمیشہ ہمیں ایک ثواب کا ذریعہ بنے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں آپ کو جو 2 بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ترقی کرنے والے جو 2 ایسی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ جو ہم بہت تھوڑے سے وقت میں جو ہے نا وہ ہماری جو ضرورت ہے وہ $100 بلین وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو قوم ہے جو یا قوم کی جو لیڈرشپ ہے نا تو وہ ہمیشہ اپنی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ جو پاور ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے جو جب دیکھا کہ بھئی یہ جو مثال کے طور پر ہمارے ملک ہے جو اتنا بڑا ریسورسز فل ہے، اور اس میں ہم نے 1971 کے بعد ڈیفنس میں آؤٹ سٹینڈنگ طور پر جو ہے نا وہ ہم نے ایسی کام کیے کہ جو بالکل یعنی ناممکن تھا۔ ہم نے بالکل، یہ ہمارا اپنا کیس اسٹڈی ہے کہ ہم نے ناممکنیات کو جو ہے نا پاسبل کر کے دکھایا ہے۔ جب ایک قوم ہم نے ایک
جو فیل کیا کہ جب تک ہمارا ڈیفنس جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوگا ہم کسی صورت میں دوسری ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے جو 71 سے پہلے پاکستان بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر 1960 کے ٹائم مجھے خود کورین نے بتایا کہ وہ پاکستان کی جو ہے نا پاکستان میں آ کر جو ارباب اقتدار ہیں ان سے پوچھتے تھے کہ ہم کیسے ترقی کریں. تو اب دیکھیں کہ کوریا نے 1961 میں جو ہے نا پہلا سٹیپ جو ان کا جو اکنامک پلاننگ بورڈ بنایا تھا تو اس سے انہوں نے جو ہے نا ایک اپنی جو قوم کی ترقی کے گول سیٹ کیے. اور اس کے بعد یہ ہے نا کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ بھئی یہ سملر سچویشن جو مثال کے طور پر کوریا نکلا ہے تو وہ کیسے نکلا ہے اور ہم کیسے نکل سکتے ہیں، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دیکھیں اگر اس ٹائم ہمارے پاس $100 بلین ہونا تو بس ہمارے سارے مسائل، یہ جو ہم قرضے میں 50% جو ہماری انکم ہے قرضے میں دے دیتے ہیں، اچھا قرضہ ری پے میں دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارا چھوٹا موٹا پیسہ بچتا ہے تو وہ ہمارا ایسا جو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو ٹھیک کر سکیں، یا جو آؤٹ سٹینڈنگ جو پروجیکٹ ہیں یا جو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا سٹیپ لے کر ہم اس ملک کی جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، بیسک جو انوویشن اور ٹیکنالوجی میں کچھ پیسہ بچا کر کچھ ترقی کر سکیں. اب ہمارے پاس جو آپشن کیا ہے میرے دوستو؟ دیکھیں یہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے. 1947 سے دے کر آج تک اس ملک کے خلاف طرح طرح سے انٹرنیشنل سازشیں ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس سے ہم نکل کر آئے. اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسی جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ طاقت دی ہے کہ جس کو ابھی تک ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، ریسورس کے لحاظ سے بھی اور جو ہماری جو ملے وقوع ہے نا اس کے لحاظ سے بھی ہمارے پاس ایسی پاور ہے کہ جو امیڈیٹلی جو ہے نا ہماری جو مسائل ہیں نا اس کو ہم ترقی میں تبدیل کر سکتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں ڈائریکٹ عمران خان صاحب آپ سے اور آپ کی ٹیم سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں آپ جو بہت اچھا سوشل کام کر رہے تھے، تو جب آپ نے گراؤنڈ میں ریئلائز کیا کہ میں یہ سوشل کام کے ساتھ ساتھ جب اس ملک کی جو ٹوٹل چینجنگ کے بغیر ہم اس میں ڈفرنس نہیں لا سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہم کمپیئر کریں تو سوشل ورک میں پاکستان جو ہے نا دنیا کے نمبر 1-2 ملک میں آتا ہے کہ ہم جتنا جو ہے نا وہ سوشل کام کرتے ہیں اور اتنے جو ہے نا وہ جو لوگوں کی ایڈ سے پروجیکٹ چلتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی ایکسٹرا آرڈنری سکسیسفل ہے. دوسرا یہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ملے وقوع دیا ہے نا وہ ایسی اللہ کی گفٹ ہے کہ جس کو ابھی تک ہم نے پوری طرح سے ریئلائز نہیں کیا. یہ رائٹ ٹائم ہے. جس طرح دیکھیں اس ٹائم ہم نے جو فیل کرنا ہے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے. دیکھیں جو مثال کے طور پر ورلڈ وار 2 میں جو ہے نا پورا دنیا کا سیناریو چینج ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے نا قومیں اوپر آئی تھی، جن قوموں کی نے لیڈرشپ دکھائی تھی وہ اوپر آئی تھی. اسی طرح وہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک وبا ہمارے اوپر ایسے امتحان جو نازل کی ہے تو اس میں بھی ایک اور بہت سی اپرچونٹی کے پہلو نکلتے ہیں. ابھی دیکھیں دنیا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اب چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت سے ایسے ملک ہیں وہ ایک یکمشت ہو کر کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کو کسی طرح سے کنٹین کیا جائے، اس کی ترقی کو، اس کی ہر شعبے میں اس کے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں. تو اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے اپرچونٹی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپرچونٹی دی ہے کہ دیکھیں چائنا کو 13,000 سے 15,000 اور امریکہ تک تو 20,000 سے زیادہ کلومیٹر تک جو ہے نا ان کو سمندر سے جانا پڑتا ہے ایکسپورٹ کے لیے.
تو امریکہ کی جو مثال کے طور پر $450 بلین کی تقریباً چائنا کی ایکسپورٹ ہے. اس کے بعد جو افریقن کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ ہے، جو ہمارے مثال کے طور یورپ اور یہ سارے جو سنٹرل ایشیا کی، تو یہ جو چائنا ہے وہ ادھر سے ایکسپورٹ کرتا ہے. اب دیکھیں چائنا کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں چائنا کی ضرورت ہے. اب چائنا اس ٹائم یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کے پاس اگر ایکسپورٹ کا اور دوسرا الٹرنیٹ آپشن نہیں ہوگا تو اس کے لیے جو انٹرنیشنل قوتیں بہت مسائل پیدا کر لیں گی. تو اب اس میں ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے. دیکھیں R&D یہ بہت بڑا پیسوں والا پروجیکٹ ہے. جیسے یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہی جو ہے نا انوویشن اور ٹیکنالوجی کا جو ہے نا اور ایجوکیشن، یہ ایسے ایریا ہیں کہ جس میں ہم اگر آج بھی ہمارے پاس پیسہ بھی ہو تو یہ تقریباً ہمیں 20 سال لگیں گے اس لیول پر پہنچنے کے لیے. تو اس میں ہم امیڈیٹ کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے دیکھیں دوست ملک چائنا جو بہت قریب ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن ہے. چائنا جو ہمارا بہت ہر شعبے میں ہماری ہمیشہ مدد کرتا رہا ہے. تو ہم نے اس جو پروجیکٹ کو نمبر 1 پرائرٹی کر کے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ آفیشل ہیں، جتنے بھی جو پرائیویٹ جو چائنا کے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جن کے بہت اچھے چائنیز جو گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ تعلقات ہیں، تو وہ ان کو کنونس کریں. اور عمران خان صاحب آپ اگر یہ کام کر گئے تو آپ یا جو ہے نا وہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. اس لیے کہ اس ٹائم چائنا بالکل میں 100% کہتا ہوں وہ ایگری ہو جائے گا. دیکھیں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی انوویشن ہے، جتنی بھی R&D سینٹر ہیں اور جتنی بھی کمپنیاں جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ پلانٹ ہیں، انڈسٹری ہیں، ان کی جتنی بھی جو ہر شعبے میں وہ ساری ہم چائنا کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ تو آپ گوادر سے لے کر کوسٹل لائن کراچی تک آپ جگہیں سلیکٹ کر کے آپ ہمیں ارجنٹ بنیادوں پر جو ہے نا 50% ہماری جو ہے نا اسکلڈ مین پاور کو انسکلڈ مین پاور کو اپنی اسکلڈ مین پاور کے ساتھ جو ہے نا ملا کر آپ ساری قسم کی انڈسٹری جو ہے نا یہاں لائیں اور یہاں سے آپ جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپورٹ کریں. اور ہمیں جو آپ کے 10,000 کلومیٹر جو ہے نا اس وجہ سے آپ کے بچ جائیں گے تو آپ ہمیں ٹیکس دیں اور وہ ریونیو جو آئے گا تو آپ دیکھیں کہ چائنا تقریباً 1,000 سے 1,200 ٹریلین ڈالر کی جو ہے نا ایکسپورٹ کرتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر پاکستان سے 500 ارب ڈالر کی بھی جو ہے نا ایکسپورٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایزیلی ہم جو 50 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر جو ہے نا وہ اس سے کما سکتے ہیں. پھر جو چائنا جتنی بھی مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی انوویشن R&D یہاں پہ لگائے گا تو ہمارے جو 50% جو سکلڈ ہیں ورکر کو ہم ان کو ٹرین کر کے پھر ان کو دوسرے ملک کے کسی شہروں میں جو ہے نا وہ اپنی اون فیکٹریاں لگانے کے لیے اور پھر نئی جو ہے نا انسکلڈ مین فورس کو ہم جو ہے نا وہ چائنا کی جو اس جو ہے نا پروڈکشن جو ہے نا فیکٹریوں میں جو ہے نا ٹرین کروائیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا امیڈیٹلی جو انقلاب آ سکتا ہے چائنا کے لیے یہ ہوگا کہ چائنا پھر کے پاس ایک ایسا آپشن آ جائے گا کہ دنیا ساری مل کر بھی چائنا کو جو ہے نا وہ کنٹین نہیں کر سکے گی. اور چائنا جو ہے نا وہ جتنا بڑا اس کے لیے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں یہ جو ان کو انڈونیشیا یا جو یہاں سے جو آتا ہے ان کی ایکسپورٹ تو وہ ان کے لیے بہت پازیٹیو ہو جائے گا. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں اگر یہ آئیڈیا آپ دیکھتے ہیں کہ فیزیبل ہے تو آپ 99% جو عام پاکستانی اس کو آپ خود تجزیہ کریں اور گورنمنٹ کو بائی فورس عمران خان صاحب کو سب کو اور سب جو ہمارے محب وطن ہیں سارے ہی تو یہ آپ مل کے پرائرٹی بیس پر اس کو نمبر 1 پرائرٹی سارے جو ہے نا وہ گورنمنٹ آفیشل کریں
اور جن کے تعلقات چائنا کے ساتھ ہیں وہ بھی پوری جو ہے نا وہ توجہ کے ساتھ ان کو ساری جو ہے نا ٹیکنالوجی کو چائنا کو کہیں کہ منتقل کریں. اس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو سبجیکٹ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں کہ دیکھیں ہم نے جو سیکنڈ بہت بڑی جو ہماری مارکیٹ ہے وہ ہے جو جدید جو ہے نا وہ کنسٹرکشن اور جدید جو ہے نا پاکستان میں ایک شہر کا قیام. اب دیکھیں جو سب سے جو زیادہ ریونیو دینے والی اس کنسٹرکشن لائن میں سٹی ہے وہ ہے اسلام آباد. اسلام آباد دیکھیں مری سے لے کر نیو ایئرپورٹ پر اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف چند لیوش جو ہے نا وہ اکوموڈیشن کے لیے ابھی تک جو ہے نا اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے. اس لیے کہ جو ہمارے جو چھوٹے سے طبقہ ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو اور 9 10 20 کروڑ کی کوٹھیوں میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات ہے لیکن میں آپ کو صرف ایک سبجیکٹ کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کی ویلیو ہے کہ بھئی اگر ہم یہاں پہ پرائیویٹ گورنمنٹ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اگر یہاں پہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو وہ ایزی کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایزی جو دبئی ریپلیکا کر سکتے ہیں. دیکھیں دبئی نے جتنا بھی پیسہ کمایا وہ کمایا ہے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری سے. اچھا دبئی کے پاس شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ بہت بڑا تیل ہے یا جو کچھ بھی نہیں ہے سوائے انہوں نے یہ جو بہت ایکسٹرا آرڈنری جو سٹیپ لیے کہ انہوں نے اپنی کنسٹرکشن اور انڈسٹری کو جب بوم دیا تو وہ اس کو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ٹورسٹ میں کنورٹ ہو گیا, پھر وہ ایک انٹرنیشنل ہب ہو گیا ہے. تو اب جو ہے نا وہ کتنا بڑا یعنی ایک ہمارے شہر جیسا ملک دنیا کی ٹاپ جو ہے نا وہ معاشی طاقتوں میں شامل ہو گیا. تو ہماری آپ کو پتہ ہے کہ جو آبادی ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہماری جو نئی جو ہے نا وہ ہاؤسنگ مثال کے طور پر ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل دیکھیں وہ بلڈنگیں چاہیے, اور ابھی جو پرانے شہر ہیں اگر کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آتا بھی ہے نا تو اس کے لیے ویسے نہ آفیسز ہیں اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے, نہ ویسے جو ہے نا وہ ریزیڈینشیل ایریا ہے. تو اس میں دیکھیں ہماری خود اپنی 22 کروڑ آبادی جو کچھ سالوں میں جو ڈبل ہونے والی ہے, تو اب دیکھیں ہماری اپنی کتنی بڑی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہے, جس میں تقریباً ہم اگر اس شہر میں اگر 1 کروڑ آبادی بھی پھیلا دیں اور اس روڈ کو جو نئے ایئرپورٹ تک شیخ زائد کی طرح بالکل ریپلیکا کر دیں, اسی طرح ہائی رائز بلڈنگیں بنائیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی لاکھوں جاب جو ہے نا وہ کریٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد انڈسٹری بوم کر جائے گی. انٹرنیشنل جو انویسٹر آئے گا تو وہ اس کو جو ہے نا مثال کے طور پر آفس ایک کلاس کے اور بالکل جو ہے نا وہ ماڈرن جو سٹی میں آفس ہیں آج کل آپ دیکھیں گے جو چائنا ڈیولپ کر رہا ہے, جو بھی شہر وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, تو وہ سب سے پہلے اسی کو جو ہے نمبر 1 پرائرٹی دے رہے ہیں کہ بھئی انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا تو اس کو اسی کے لیول کے مطابق جو ہے نا انفراسٹرکچر بھی چاہیے, فیسلٹیز بھی چاہیے. آپ دنیا کے کسی شہر کو بھی دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس کو وہ جو ہے نا وہ مطلب گورنمنٹ کو یا کوئی دارالحکومت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, اس سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارا پاپولیٹڈ کنٹری ہے. اب ہمارے پاس جو اسٹرینتھ ہے نا اسی کو ہم نے پکڑنا ہے نا. دیکھیں اگر کسی دوسرے شہر میں یا کسی ریموٹ ایریے میں ہم مثال کے طور پر جتنی بھی ریزیڈینشیل اور آفس کنسٹرکشن کر رہے تھے اس کا ایسا امپیکٹ نہیں ہوگا. اگر اسلام آباد میں یہ دبئی ریپلیکا ہو جائے تو اس میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے بھی اٹریکشن ہے. اچھا ہمارا ہر بندہ جو پیسوں والا وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ جو ہے نا آفس بھی لوں, فلیٹ بھی لوں, تو اس کو ایک سینٹر بن سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے پہلا جو پلان دیا تھا جو کہ تو کوسٹل لائن ہے وہ کتنے 100 کلومیٹر بنتی ہے, اس میں جب انڈسٹری اور ریزیڈینشیل جو چائنیز
بنائیں تو اس میں کتنا بڑی جو جاب اپرچونٹی بن سکتی ہیں، اور اس کے بعد بھی وہاں پہ بھی نئے شاید ڈیزائن ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں امیڈیٹلی پیسے چاہیے، ہمیں $100 ارب بہت ہی ارجنٹلی چاہیے، جس میں ہم جو ہے نا وہ قرضوں کے بوجھ سے نکل سکیں، جس میں ہم ترقی کے لیے ایک ٹریک میں جو ہے نا وہ آ سکیں. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، جب سب سے جو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو مثال کے طور پر زیادہ آبادی تھوڑے ایریے میں جب ہم بسائیں گے تو ہماری ایگریکلچر لینڈ جو ہے نا وہ سیف ہو جائے گی. جو اب ہم نے اس کو توجہ نہیں دی ہے، اس کا تباہی مچا دی ہے. دیکھیں میرے دوستو، میرے بھائیو، اب دیکھیں کہ جس شہر میں بھی جائیں تو جو ان پلان کنسٹرکشن، جس کی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ تباہی کا باعث ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں بعد میں آنے والا وقت میں ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میری اب یہ ساری ویڈیو آپ لازمی جو ہے نا وہ دیکھیں. یہ ویڈیو میں بھی آپ جج کریں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے اس میں بہت سی جو ہے نا آپ کی انپٹ آئے. ہم نے ان 2 سبجیکٹ کو، کیونکہ میں ایزیلی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں عمران خان صاحب، آپ اگر یہ 2 ایریا آپ سارے ان امپورٹنٹ ٹاسک، ان امپورٹنٹ میٹنگیں اور یہ روٹین چیزیں، اس کو آپ جو ہے نا جو لوگ عام مثال کے گورنمنٹ کے لوگ روٹین کے بزنس کر رہے ہیں ان پر چھوڑ رہے ہیں، اور یہ جو 2 ٹاسک ہے اس کو آپ اور آپ کی ٹیم نمبر 1 پرائرٹی لے گی تو میں گارنٹی کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارے جو $100 ارب کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم بہت سے شارٹ وقت میں جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی نہ چوائس ہے نہ وے آؤٹ ہے. ہم جتنی میٹنگیں کر لیں، ہم جتنے ہی پلان کر لیں، لیکن جب ہماری ریئلٹی میں جو سب سے بیسک ہے وہی نہیں ہوگی تو اس سے کوئی ڈفرینس کریٹ نہیں ہوگا. ہم اسی طرح اگلے جو ہے نا 100 سال گزار لیں گے، اسی طرح ڈسکس کر لیں گے، لیکن ڈفرینس کریٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری قسم کی بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک اور خوشحال ملک بنائے، جس میں ہم ایک ترقی یافتہ معاشرے کی طرح رہ سکیں. وما علینا الا البلاغ.